بسم اللہ الرحمن الرحیم لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ الذی قصرت عن رؤیتہ ابصار الناظرین وعجزت عن نعتہ اوہام الواصفین صلی علی محمد وآلہ الطاہرین ولعنت اللہ علی اعدائہم وقتلتہم اجمعین من الآن الی قیام یوم الدین اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ المبین وقولہ الحق بسم اللہ الرحمن الرحیم وَيَقُولُونَ لَوْلَا أُنزِلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّمَا الْغَيْبُ لِلَّهِ فَانتَظِرُوا إِنِّي مَعَكُم مِّنَ الْمُنتَظِرِينَ۔ فرمایا صاحب اعظم الدرجات الفاظ نے، فرمایا مالک معجز نما انداز نے، فرمایا مولا کائنات امیر المومنین مولا کائنات کے جس مبارک و مقدس فرمان سے آپ کی خدمت میں مجلس کا آغاز ہے، اپنی اس بے مثل و بے نظیر حدیث میں مولا کائنات نے اس ذات مبارک و مقدس کے آنے کے تعلق سے بیان فرمایا، اور مولا نے اپنے اس فرمان میں اپنے چاہنے والوں کو خوشخبری سنائی، اور اس پراشوب دور میں علی کے محبوں کے ٹوٹے ہوئے دلوں کے جڑنے کا سامان بیان کرتے ہوئے فرمایا، اور کیا کہنے اور کیا خوشی قلب علی کو محسوس ہو رہی ہوگی، کیا کہنے اس آنے والے کے جس آنے والے کی خوشخبری علی کی زبان سے دی جا رہی ہو۔ علی اس ہستی کا نام ہے کہ خداوند عالم نے 1,24,000 انبیاء کو جس کے آنے کی خوشخبری دی۔ آدم نے اس کی خوشخبری سنی، نوح نے سنی، ابراہیم و موسیٰ و عیسیٰ نے سنی، ایک کے بعد ایک ہوتے ہوتے 1,24,000 انبیاء نے اس کے آنے کی خوشخبری سنی۔ جس کے آنے کا ذکر 1,24,000 عصمت کی زبانوں پر آیا ہو، تو وہ آنے والا کیسا ہوگا کہ جس کی خوشخبری علی کے زبان سے دی جا رہی ہے۔ اور الفاظ ہے ایسے، مولانا نے جن لفظوں میں جس طرح الفاظ کو اپنے اس کلمے میں سجایا، الفاظ دلیل ہے اس بات کی، اور الفاظ میں وجدان دکھائی دیتا ہے۔ اگر کوئی اپنی زمین قلب پر اس لفظ کو بو کر دیکھے تو اس سے پتہ چلے گا کہ لفظوں میں اس کے آنے کی کیفیت کا وجدان نظر آ رہا ہے۔ 1400 برس پہلے سے آج، اور پھر آج سے جانے کون سا وقت جو خداوند عالم کے علم میں ہے، اتنے طویل ترین عرصے کا وقفہ درمیان میں رکھتے ہوئے جب لفظوں میں اس کے آنے کا اعجاز دکھائی دے، تو جب وہ پردہ اٹھا کر خود آ جائے گا تو اس کے پردے کے اٹھنے کی کیا کیفیت نہیں ہوگی۔ یعنی رات کا پردہ اٹھ کر جیسے صبح کی خوشنمائی ہماری آنکھوں کے سامنے آتی ہے، وہ حقیقت کچھ نہیں اس کے پردے کے اٹھا کر باہر آ جانے کے سامنے۔
یعنی اگر کیفیت کو محسوس کرنا ہو تو جو کیفیت ہوتی ہے صبح کی، صبح کو اللہ نے حیات سے تعبیر کیا، رات کو موت سے، رات یعنی موت، دن یعنی صبح یعنی حیات، کیونکہ رات میں سب لوگ اپنے اپنے گھر میں چلے جاتے ہیں، راستوں پر کوئی نہیں رہتا، اندھیرا چھا جاتا ہے اور مخلوق دیکھتے ہی دیکھتے غائب ہو جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا مانو جیسے زمین، جیسے دنیا مر چکی ہے، اور اس موت کے بعد پھر آنے والی زندگی کے درمیان میں آتی ہے صبح کی وہ گھڑیاں کہ جو اپنے ساتھ وہ کیف، وہ ماحول، وہ وجدان لے کر آتی ہے کہ جس وجدان کو دیکھ کر سحر کے موقع پر ہمیں یہ یقین ہو جاتا ہے کہ ہاں اب صبح ہونے والی ہے۔ تو جس طرح سے صبح اپنے آنے کی اپنے سے پہلے خوشخبری دے دیتی ہے، وہ ماحول اور وہ خوشخبری کچھ نہیں اس حقیقت کے سامنے جب وہ اپنے پردے کو اٹھانے لگے گا اور دنیا میں اس کی آمد کی فضا پھیلنے لگ جائے۔ علی جس کے انتظار کی ترغیب دے، علی جس کے آنے کی خوشخبری دے، وہ علی جو یہ کہے کہ اس کا وجود خداوند عالم کے دین کو تکمیل تک پہنچائے گا، نہ جانے وہ آنے والا کیسا ہوگا۔ اس کی آمد کی خبر دیتے ہوئے مولا بیان فرماتے ہیں، ارشاد ہوا کہ وہ جب آئے گا، وہ جب آئے گا، کیا کہنے الفاظ کے، کیا کہنے حسن کے، آنے کی خبر میں یہ خوشخبری، اس کے آ جانے کا کیا عالم ہوگا، آنے کی خبر میں یہ وجدان، آ جانے کا کیا ہوگا۔ فرماتے ہیں کہ وہ جب آئے گا، صرف وہ اکیلا نہیں آ رہا بلکہ اس کے آنے کی وجہ سے 50,000 صفتیں نمایاں ہو رہی ہے کہ جنہیں 1400 برس سے شمار کیا جا رہا ہے کہ وہ آئے گا تو ایسا ہوگا، وہ آئے گا تو ایسا ہوگا۔ صفتیں اتنی طویل ترین ہیں کہ اس کے آنے سے کیا کیا آثار نمودار ہوں گے، یہ شمار کے دریا سے باہر ہو گئے، شمار کے دائرے سے یہ باہر ہو گئے۔ اور خوشخبری دی مولانا، بلند ترین صلوات بارگاہ الہی میں توجہ رہے۔ ارشاد ہوا کہ وہ جب آئے گا تو زمین اپنے خزانوں کو اگل کر اس کے سامنے نچھاور کر دے گی۔ اس کی آمد سے زمین میں پوشیدہ خزانے نکل کر باہر آ جائیں گے اور زمین اپنے خزانوں کے ذریعے سے اس آنے والے کا استقبال کرے گی۔ مانو جیسے کہ زمین کوئی کیفیت بیان کر رہی ہے، کہ جیسے ہم کہتے ہیں کسی کے انتظار میں کہ بھئی آئیے، ہم نے اپنی پلکیں بچھا رکھی ہے، ویسے ہی گویا زمین اس کے آنے سے پہلے اپنی پلکوں کو بچھا رہی ہو۔ ام اللہ نے بیان فرمایا کہ جب وہ آئے گا تو زمین اپنے خزانوں کو اس کے سامنے پیش کر دے گی اور اس طرح زمین اس سے بات کرے گی، اس طرح زمین اپنی کیفیت کا اس پر اظہار کرے گی۔ زمین کے خزانے ایک موضوع ہے یہ جسے قرآن نے بھی اپنی آیتوں میں شمار کیا۔ انسان کی نگاہ میں خزانہ کچھ اور ہے، خداوند عالم کی نگاہ میں خزانہ کچھ اور۔ ہم سمجھتے ہیں کہ قیمتی پتھر، ہیرے، جواہرات، موتی وغیرہ یہ خزانہ ہوگی، لیکن اللہ کے نزدیک یہ ساری چیزیں کوئی حقیقت ہی نہیں رکھتی۔ تو پھر سوال یہ اٹھا کہ آخر خزانہ کہتے کسے؟ کیونکہ
خزانے کی تعریف اس نے کچھ اور ہی کی. آغاز ہی اس نے اپنے دین کا، اس نے اپنے وجود کے اعلان کا آغاز ہی خزانے سے کیا. جس روز اس نے کہا کہ کنتو کنزن مخفیہ، میں چھپا ہوا خزانہ تھا. یعنی اب وہ چھپا ہوا ہے یا چھپایا گیا ہے یا جو ہے، پروردگار عالم نے اپنے آپ کو خزانہ کہا. تو یعنی اللہ کے نزدیک وہ خود خزانہ ہے، کیونکہ اس سے بڑھ کر کوئی قیمتی شے ہے نہیں. لہذا اس نے کہا میں ہوں خزانہ. تو اب ہمیں خزانے کے الگ الگ معنی پتہ چلنے لگے کہ توحید ایک خزانے کا نام ہے، رسالت ایک خزانے کا نام ہے، امامت ایک خزانے کا نام ہے، ولایت ایک خزانے کا نام ہے. یعنی جب وہ آئے گا تو زمین اس کے سامنے ان خزانوں کو پیش کر دے گی کہ اس کے سامنے ذکر توحید ہوگا، اس کے سامنے ذکر نبوت ہوگا، اس کے سامنے ذکر امامت و ولایت ہوگا. صلوات پڑھ دیجئے بار. ہے نا توجہ؟ کہا میں خزانہ ہوں، کنز خزانے کو کہتے ہیں. کاف نون زے، کنز کے معنی خزانے کے. اس سے ایک اور لفظ بنا جسے انسان نے اپنی نگاہ سے دیکھا جبکہ اس کے معنی کچھ اور تھے. اس سے ایک لفظ بنا کنیز. کنز یعنی خزانہ، اور اس سے ایک لفظ بنا کنیز. لوگوں نے کنیز کے معنی لیے کسی خادم کے، جبکہ کنیز کے معنی خادم کے نہیں ہے. کنیز کے معنی ہے اس کے کہ جو اس خزانے کا تصرف رکھتی ہو. کنیز کے معنی ہے اس کے کہ جس کے پاس اس خزانے کی چابی ہو. اللہ نے اپنے آپ کو کنز کہا اور اس نے مادر حسین کو اپنی کنیز کہا. یعنی سیدہ کے لیے لفظ کنیز کے معنی یہ ہے کہ سیدہ وہ وجود ہے جس کے پاس خزانہ توحید کی چابیاں ہیں، اور ان چابیوں کا مظاہرہ ہوا کہ انہی 14 چابیوں سے نکل کر توحید کا خزانہ باہر آیا. کنیز یعنی اسے کہتے ہیں جس کا خزانے پر تصرف ہو. وہ جیسے چاہے اس خزانے کو صرف کرے، جیسے چاہے اس خزانے کا استعمال کرے. کنیز توحید یعنی سیدہ اس وجود کا نام ہے جو جیسے چاہے توحید کا صرف کرے. جیسے خزانے کے اعتبار سے جب کوئی مانگنے والا آتا ہے تو جب ہم اس مانگنے والے کو دیکھتے ہیں تو سراپا جب اس کے وجود کو ناپ لیا، تول لیا جاتا ہے، تب یہ طے کیا جاتا ہے کہ اسے کتنا دینا چاہیے، اسے کتنا دینا چاہیے. تو اس لینے والے کے ظرف کے اعتبار سے، اس کے وجود کے اعتبار سے اسے دیا جاتا ہے. ویسے ہی کنیز اس وجود کو کہتے ہیں جو جب عرفان توحید کے خزانے کے سامنے ہاتھ پھیلائے تو سیدہ نے ان کے ظرف کو دیکھ دیکھ کر انہیں تقسیم کیا ہے. کسی میں اتنا ظرف تھا کہ لے کر جبریل ہو گیا، کسی میں اتنا ظرف تھا کہ لے کر سلمان ہو گیا، کسی میں اتنا ظرف تھا کہ لے کر وہ ابراہیم ہو گیا. یعنی بانٹا جا رہا ہے باعتبار ظرف. پتہ یہ چلا کہ لینے والے کو علم نہیں ہے کہ خزانے کی مقدار کیا ہے، اسے تو بس اتنا ہی سمجھ میں آیا جو اس کے سامنے آیا ہے. اسی سبب سے ان 14 کے علاوہ کوئی پہچانتا نہیں کہ توحید کیا ہے، کیونکہ جس کا جتنا ظرف تھا وہ اتنا ہی دیکھ رہا ہے.
ارشاد ہوا کہ میں خزانہ کنت کنزا مخفیہ. ویسے ہی خزانے کی بحث ہوئی. مولا فرماتے ہیں وہ جب آئے گا تو زمین اس کے سامنے اپنے خزانوں کو رکھ دے گی. کیا خزانے؟ کون سے خزانے؟ جواہرات اگر اس کے سامنے رکھے جائے تو کیا قیمت ہوگی؟ تو کون سی چیز ہے جو زمین اس کے سامنے رکھ رہی ہے؟ قرآن نے بھی اس کا ذکر کیا، اور ہمیں جب اس کی تلاش جب کی تو ایک واقعہ جناب سلمان کا ملا، کیونکہ سلمان بھی اس دولت مند کا نام ہے جس کے پاس اس خزانے کی اہم ترین موتیاں ہیں. اب سلمان کی دولت کا یہ عالم ہو گیا کہ سلمان کے سامنے اس دنیا اور اس سے بڑی کئی دنیاؤں کی کوئی قدر و قیمت ہی نہیں ہے. کا بھلا جس کے پاس توحید کے موتیاں موجود ہو، بھلا اسے دنیا کی دولت کی کیا پرواہ ہو سکتی ہے؟ یعنی علی کی الفت و چاہت نے جب اس کے چاہنے والے کو دنیا سے بے نیاز بنا دیا تو علی کے دل میں اس دنیا کے لیے کتنی جگہ ہوگی؟ اس دنیا کی اس کی ذات کے سامنے حقیقت ہی کیا ہوگی؟ تو اب فضائل علی کے خزانہ ہے، بیش قیمتی خزانہ، ایسا خزانہ جو اللہ کی نگاہ میں خزانہ ہے. اب چاہے کسی کے پاس کتنی بھی دولت کیوں نہ ہو، خدا کے لیے کیا ہے؟ لیکن خدا اسے دولت مند سمجھتا ہے جس کے دل میں علی کی محبت دیکھ لیتا ہے، کیونکہ اس محبت کو خدا نے اپنا خزانہ کہا. رسول اکرم نے تعریف سلمان میں ایک جملہ کہا، ارشاد فرماتے ہیں سلمانو بحر لا ينفذ وکنز لا ينفد، سلمانو منا اہل البیت یمنہ الحکمت ویؤتی البرہان. یعنی سلمان ایک ایسا سمندر ہے جو کبھی سوکھ نہیں سکتا. سلمان ایک ایسا خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. سلمان ہم اہل بیت میں سے ہے، اس کے رتبے کا یہ عالم ہے کہ اس کی طرف حکمت کی وحی کی جاتی ہے اور اسے برہان عطا کیا گیا ہے. اور جو ہے نا، یعنی رسول نے فرمایا سلمان سمندر ہے جو کبھی سوکھ نہیں سکتا، خزانہ ہے جو کبھی ختم نہیں ہو سکتا. یعنی سلمان مالک ہے لامحدود سمندر کا، سلمان مالک ہے لامحدود خزانے کا. بھائی جب سلمان لامحدود کا مالک ہو جائے جب سلمان خود ہی لامحدود کا مالک ہو جائے تو پھر کوئی سلمان کی حد کیا طے کر سکتا ہے؟ یعنی عالمین کے بس میں حد سلمانی طے کرنا نہیں ہے تو وہ عالمین کیا علی کی حد پر بات کر سکتی ہے؟ اسی سبب سے فرمایا مولا نے، ایک حکمت سے بھرا ہوا جملہ ہے، انشاءاللہ کسی دن آپ کی خدمت میں موضوع تقریر کا بنے گا، لیکن بڑا عجیب جملہ جس میں مولا فرماتے ہیں کہ کیا تم اس بات کو سمجھتے نہیں؟ تمہیں تو چاہیے تھا کہ میرے عرفان سے بہتر تم عرفان سلمان حاصل کر لیتے. بہتر یہ ہوتا میری معرفت سے کہ تم معرفت سلمان حاصل کر لیتے. تم نکلے ہو اس کے سمجھنے کے لیے جو تمہیں سمجھ میں کبھی آنے ہی والا نہیں. مولا کے اس فرمان سے جو موضوع ذہن میں ہمارے بن رہا ہے وہ ہے ایک زنجیر کا موضوع، جس میں ایک کے بعد ایک کڑیاں ہوتی ہے جو دو لوگوں کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ جوڑے. ایک ہوتا ہے زنجیر کے اس طرف جس نے ایک سرا پکڑ لیا، دوسرا ہوتا ہے زنجیر کے اس طرف جہاں وہ زنجیر جڑی ہوئی ہے. اگر اس نے اپنے ہاتھ میں اس سے مضبوطی سے تھام لیا تو اس کا مطلب دلیل بن گئی کہ اس کا رشتہ اس دوسرے سرے والی شے سے جڑا ہوا ہے.
اب اگر مثال کے طور پر یوں کہا جائے کہ وہ دوسری شے علی کی محبت ہے تو یہ درمیان میں آنے والی کڑیاں علی کے چاہنے والے ہیں. اسی لیے علی نے فرمایا کہ جب تمہاری رسائی وہاں تک ہے ہی نہیں تو تم کیوں علی کے چاہنے والے کو اپنی چاہت نہیں رکھتے؟ بھائی توجہ رہے، یہ موضوع وہ ہے کہ جس موضوع کو انسان کا نفس اپنے غرور کی وجہ سے قبول کرنے نہیں دے گا. یہ مضمون وہ ہے جسے وہ اپنی نفس پرستی کی وجہ سے قبول نہیں کرے گا، لیکن چاہے کتنا ہی انکار کرے اس کی حقانیت کا انکار نہیں کر سکتا. ہر زمانے میں علی کے چاہنے والے صرف اسی لیے پیدا کیے جاتے ہیں تاکہ انسان علی کے اس چاہنے والے سے جڑا رہ کر علی سے جڑا رہے. یہاں کسی محب علی کا ساتھ چھوڑا اور اس زنجیر کی ایک کڑی ٹوٹ گئی. بس زنجیر کی ایک کڑی کا کیا ٹوٹنا ہے، تھامنے والے کا رشتہ اس سے ٹوٹ گیا. تو جو مولا فرماتے ہیں کہ پہچانتے سلمان کو کہ سلمان کیا ہے؟ کہا تم نے اسے جانا ہی نہیں. کہا کبھی غور سے دیکھ لیتے کیا چیز ہے، کیا ہستی ہے. یمنہ الحکمتا یہ لفظ ہے نا، حالانکہ دعائے کمیل میں مولا کے چاہنے والوں کے لیے لفظ الہام استعمال ہوا، اور اس حدیث میں رسول اکرم نے یمنہ ال کہا، یعنی الہام وحی کے امتیاز کو، فرق کو جو انبیاء میں اور لوگوں میں ہے کہ کسی جو نبی نہیں کا رسول نہیں ہے تو کیا کہا اس پہ وحی نہیں آئے گی، کیونکہ یہ وحی کیا ہے؟ وحی ہے ایک امتیاز جو نبی کے وقار کو باقی رکھے گا. حالانکہ بات وہی ہو رہی ہے، جس چیز کی بات نبی سے کی گئی وہی بات علی کے چاہنے والوں سے کی گئی، لیکن انبیاء کے امتیاز کے خاطر لفظ وحی کو ان کے لیے مخصوص رکھا، اور علی کے چاہنے والوں کے لیے دوسرا لفظ آیا الہام. یعنی بات وہیں سے آ رہی ہے، وہ وہی ہے، یہ الہام ہے. اس فرق کو رکھ دینے کے بعد بھی رسول اکرم نے فرمایا یمنہ الحکمتا، کہ سلمان وہ ہے جس کی جانب حکمت کی وحی کی جاتی ہے، وَيُؤْتِ الْبُرْحَانَ، اور اسے برہان عطا کیا گیا ہے. وہ خود اپنے آپ میں ایک دلیل بنا ہوا ہے، وہ خود اپنے آپ میں ایک برہان بنا ہوا ہے. کئی ایسے مراحل ہے جس میں جب اس دلیل کو پیش کیا جائے تو اسے کوئی رد نہیں کر سکتا، وہ دلیل سلمان ہے. کہا نہیں ختم ہوگا سمندر، نہیں ختم ہوگا خزانہ. کہا پروردگار کوئی بھی سمندر کیوں نہ ہو ختم تو ہوگا، خزانہ کتنا ہی کیوں نہ ہو ختم تو ہوگا. بھائی پیسیفک ہے ٹھیک ہے، آپ نکالتے جائیے پانی بہت بڑا ہے، لیکن ختم تو ہو جائے گا. رسول نے فرمایا سلمان ہے وہ سمندر جو ختم نہیں ہوگا، وہ خزانہ جو کبھی ختم نہیں ہوگا. یعنی پتہ یہ چلا کہ اگر کسی کے نہیں ختم ہونے کی بات چل رہی ہے تو اس کا سورس ایسی چیز ہوگا کہ جس سورس کو کبھی خاتمہ نہیں ہے، جس کی وجہ سے وہ خود بھی لامحدود بن رہا ہے نا. توجہ. تو اب اگر آپ پوری کائنات میں ڈھونڈے کہ بھئی کیا چیز ہے وہ جو کبھی ختم نہیں ہوتی، تو بس ایک شے ہے جس کے لیے رسول اکرم نے فرمایا کہ اگر آسمان خرطاس بن جائے، درخت و اشجار قلم بن جائے، سارے سمندر اگر سیاہی بن جائے، اور ملائکہ اگر لکھنے کے لیے بیٹھے، اجنہ اگر لکھنے کے لیے بیٹھے، تو ملک اور جن تھک جائیں گے، قلم ٹوٹ جائیں گے، سمندر ختم ہو جائیں گے، خرطاس تمام ہو جائے گا، لیکن علی کے فضائل ختم نہیں ہو سکتے.
تو جب ہمیں پتا چلا کہ ایک شے ہے فضیلت علی جو لامحدود ہے، تو اب سلمان کو اسی لیے لامحدود کہا گیا کیونکہ سلمان فضائل علی کا حامل ہو گیا۔ خداوند عالم نے ایک نظام رکھا فضائل کے آگے بڑھنے کا۔ سامنے کی بات ہے، یعنی آپ کا قلب خود گواہی دے گا۔ بھائی دیکھیے، بات شروع ہوئی کب؟ کن تو کنزن مخفیہ، اور بات آ گئی کہاں تک؟ بات آ گئی آج تک۔ ہم تھے کیا اس وقت جب اس نے کنزن مخفیہ کہا؟ وہاں سے ہوا فضائل کا آغاز، اور آج فضائل پہنچ گئے یہاں تک۔ اب پھر ایک زمانہ آئے گا جب ہم نہیں ہوں گے اس زمین پر، لیکن فضائل کا سفر چل رہا ہوگا۔ یعنی اللہ نے ایک کاروان بنایا جو سفر پر ہمیشہ چل رہا ہے، اور علی کے فضائل کو یوں آگے بڑھنے کا اس نے طریقہ بنا دیا کہ جب بھی کوئی ایک فضیلت کسی ایک کو معلوم ہو جائے تو وہ چین سے نہیں بیٹھ سکتا اس وقت تک جب تک کہ وہ دوسرے کو نہ سنا دے۔ بھئی کیا حکمت عملی اختیار کی اس نے، بجائے اس کے کہ ہر زمانے میں اعلان کرتے رہے، اس نے فضائل میں یہ کیفیت رکھ دی کہ ایک سینے میں رہتے ہوئے وہ کبھی بھی خاموش نہیں بیٹھیں گے۔ لہذا مجبور ہو گئے آدم فضائل نوح کو سنانے کے لیے، اب مجبور ہو گئے نوح یہ فضائل ابراہیم کو سنانے کے لیے، ابراہیم مجبور ہوئے موسیٰ کو سنانے کے لیے، موسیٰ مجبور ہوئے عیسیٰ کو سنانے کے لیے۔ یعنی ہر فضیلت کا جاننے والا اس کیفیت میں گرفتار ہو گیا کہ جب تک آگے نہ بڑھائے خاموش نہیں بیٹھ سکتا۔ یوں ہوتے ہوئے فضیلتوں کا سفر آج تک پہنچ گیا، اور جو ہے نا، تو ایسی ہی کیفیت سلمان پر طاری ہو گئی۔ اب سلمان کا سینہ ہے کہ سانس لینے نہیں دے رہا۔ فضیلت تو معلوم ہو گئی، لیکن اب کیا کریں؟ بولے کسی کو اب کیا کر سکتے ہیں؟ نہیں بولیں گے، بولنا ضروری ہے۔ لیکن دوسری چیز جو سلمان کی نگاہ میں ہے، سلمان نے کہا نہیں، جو بات مجھے معلوم ہو گئی وہ اگر کسی اور کو معلوم ہو جائے تو پھر وہ اپنے دین کے دائرے سے باہر آ جائے گا۔ وہ چھپایا جا رہا ہے نا، یعنی سلمان کی عقل نے سلمان سے کہا دیکھو سلمان چھپاؤ، یہ ایک خزانہ ہے جو تمہیں مل گیا لہذا چھپاؤ، کیونکہ خزانے کی صفت ہی ہوتی ہے کہ اسے چھپایا جاتا ہے، کیونکہ اگر کم ظرف کے ہاتھ لگ جائے تو نظام عدل درہم و برہم ہو جاتا ہے۔ سلامت ہے۔ لہذا سلمان کی عقل نے کہا سلمان چھپاؤ۔ اب وہ چھپائے رکھے جا رہے ہیں، لیکن اس خزانے کی چمک، ہزار پردے ڈالو پھر بھی چمک رہا ہے۔ اب کہاں تک سلمان چھپائیں گے؟ ٹھیک ہے نا، اگر کوئی ایسا ہیرا مل جائے کسی کو کہ جو چمک رہا ہو تو مٹی میں بند کر لیا آپ نے، چمک ختم ہو گئی، چھپ گیا۔ روشنی زیادہ ہو تو کیا کریں گے؟ ہاتھ چمکنے لگ گیا، پھر آپ نے ہاتھ کو جیب میں رکھ لیا، لیکن روشنی زیادہ ہو تو کیا کریں گے؟ جیب چمکنے لگ گیا، پھر آپ نے اسے کسی چادر کے نیچے چھپا دیا، لیکن اگر چمک زیادہ ہو تو کیا کریں گے؟ چادر چمکنے لگ گئی۔ مطلب جتنا زیادہ وہ روشن ہوگا وہ جوہر، اسے چھپانا اتنا ہی زیادہ مشکل بھی ہو جائے گا۔ اب ایسے جوہر کہ جو خدا کی بارگاہ میں خزانہ بنے ہوئے ہیں، وہ علی کے فضائل آخر کہاں تک کوئی چھپا سکتا ہے؟ آخر کار سلمان کا وسیع سینہ بھی مجبور ہو گیا جب کہا کہ اب اس سے زیادہ میں چھپا نہیں سکتا، تب سلمان نے ترکیب اختیار کی کہ بھئی اب اہل مل نہیں رہا کہ فضیلت کا بوجھ اٹھائے، اور اب نااہل کو سنا نہیں سکتے،
عجیب کشمکش میں سلمان پڑ گئے. اہلیت ملتی نہیں اور نااہل کو دے نہیں سکتے. سلمان نے کہا نہیں ایسے نہیں، اب تو ہمیں دوسری راہ اختیار کرنی ہوگی. اور سلمان نے زمین کے گوشوں میں تنہائیوں میں کہیں جا جا کر علی کے فضائل سنانے شروع کر دیے. لیکن چھپایا جا رہا ہے. سلمان کی عقل بھی چھپانے کو کہہ رہی ہے، عقل کل نے بھی چھپانا بہتر سمجھا، خود خداوند عالم نے بھی چھپایا. کہا بھئی ظاہر بھی ہونا چاہتا ہے، چھپانا بھی چاہتا ہے. کہا عجیب کشمکش ہے. یعنی ظاہر اتنا کہ جس سے اس کے وجود کا پتہ چل جائے. اسے کیا کہتے ہیں؟ اسے سر کہتے ہیں. سر، توجہ رہے. سر جو عربی میں یعنی راز، اس کی جمع ہے اسرار، یعنی راز کی باتیں. اسے سر کہتے ہیں. سر میں اور راز میں، یعنی جو راز ہم سمجھتے ہیں اس میں بہت فرق ہے. راز کسے کہتے ہیں؟ توجہ ہے. راز یہ ہے کہ ہم نے کوئی کاروبار کرنا چاہا، کسی بھی چیز کا، ترکاری کا ہم نے کاروبار کرنا چاہا. ہمیں معلوم ہو گیا کہ یہ ترکاری سستی کہاں ملتی ہے، بہت سستی، اور ہم نے اس پتے سے ترکاری خرید لی اور لا کر یہاں کم دام میں بیچنے لگے، کیونکہ یہاں دوسروں کے مقابلے میں ہمارا دام کم تھا، سب ہم ہمارے پاس سے خریدنے لگے. لیکن جو دوسرے دکان والے ہیں انہیں یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ اتنے کم دام میں آخر بیچ کیسے رہا، کیونکہ ان کی نظر میں وہ جگہ نہیں ہے. جس جگہ کو وہ دیکھ رہے ہیں وہاں سے جب حساب لگایا تو انہوں نے دیکھا کہ یہ تو کم قیمت ہے اور اس سے نقصان ہونا چاہیے، لیکن نقصان نہیں ہو رہا. تو ہم نے حتی الامکان کوشش کی کہ اس جگہ کا پتہ کسی اور کو نہ چلے جہاں سے ہم کم قیمت میں لا رہے ہیں، کیونکہ اگر وہ جگہ کا پتہ چل جائے گا تو نقصان ہمیں ہوگا. اسے کہتے ہیں راز. لیکن سر اسے نہیں کہتے. سر اسے کہتے ہیں کہ ہم کسی اور کو اسی لیے معلوم ہونے نہیں دے رہے ہیں کیونکہ اس کی وجہ سے اس کا نقصان ہوگا. نہیں توجہ نہیں کیا آپ نے. اسی لیے علی کے فضائل کو سر کہا جاتا ہے. یعنی چھپانے سے چھپانے والے کو فائدہ نہیں ہوگا، بلکہ بتانے سے جسے بتا دیا اسے نقصان ہو جائے گا، کیونکہ وہ اس راز کو برداشت نہیں کر سکتا، اسی لیے اسے سر کہتے ہیں. ایک حدیث سر بہت ہی زیادہ کمال کی ہے، آپ کی خدمت میں ہم عرض کر دیں. حالانکہ ہم نے سوچا تھا کسی دوسری محفل میں، کسی دوسری مجلس میں سر پر ایک مجلس ہوگی، لیکن یہ حدیث ہے. حوالہ ہمارے پاس موجود ہے، آپ اگر چاہے تو گھر میں آ کر دیکھ لیں، جس میں بیان ہوا ایک سر کا، راز کی بات کا، جس میں جبریل رسول اکرم کی خدمت میں آئے اور انہوں نے کہا یا رسول اللہ، خدا آپ سے ایک راز کی بات بیان کرنا چاہتا ہے، اور اس نے اس راز کی بات کی شرط یہ رکھی ہے کہ آپ اس راز کو راز رکھیں. توجہ، اس سر کو سر رکھیں، معلوم نہ ہونے پائے کسی کو کہ یہ کیا بات ہے. رسول نے کہا ٹھیک ہے جبریل، بتائیے راز کی بات کیا ہے. جبریل نے کہا یا رسول اللہ، یہ راز کی بات ہے. اے بھائی اگر کیا ہے وہ کہہ دیتے تو راز کہاں ہوتا. تو جبریل نے کہا یہ بات راز کی ہے یا رسول اللہ. رسول اکرم نے سن لیا. سننے کے بعد مولا کے پاس آیا اور کہا یا علی، جبریل آئے تھے ایک راز کی بات لے کر، میں چاہتا ہوں کہ وہ راز کی بات آپ کو سناؤں، لیکن اس کی ایک شرط ہے.
کہ کسی کو بتائی نہیں جانی چاہیے، اس راز کو آپ راز رکھیے گا۔ علی نے کہا ٹھیک ہے یا رسول اللہ، میں راز رکھوں گا، بتائیے راز کی بات کیا ہے۔ رسول اکرم نے کہا وہ راز کی بات یہ ہے۔ علی نے سن لیا، اچھا یہ راز کی بات ہے، اور ایک بار مولا شہزادی کے پاس آئے، سلامت رہے۔ بھئی ایسے ہی لوگوں کو کہتے ہیں رازدار۔ اور علی نے آ کر کہا اے بنت رسول، مجھے رسول اکرم نے ایک راز کی بات بتائی ہے، میں چاہتا ہوں کہ وہ راز کی بات آپ کو بتاؤں، لیکن اس کی ایک شرط ہے۔ کہا بتائیے کیا ہے؟ کہا اس راز کو آپ راز ہی رکھے۔ سیدہ نے کہا راز رکھوں گی علی، بتائیے۔ مولا نے کہا وہ راز کی بات یہ ہے۔ سن لیا شہزادی۔ پھر ایک مرتبہ جب بچے سامنے آئے تو کہا میرے بچوں، مجھے آپ کے بابا نے ایک راز کی بات بتائی ہے، وہ راز کی بات میں آپ کو بتائے دیتی ہوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے کہ اس راز کو آپ راز ہی رکھیے گا۔ بچوں نے کہا ٹھیک ہے، بتائیے وہ کیا چیز ہے؟ کہا وہ راز کی بات یہ ہے۔ پھر ہوتے ہوتے وہ راز کی بات امام سید الساجدین تک پہنچی۔ توجہ ہے نا؟ پھر وہ بات امام تک پہنچی اور امام کی خدمت میں ان کا ایک چاہنے والا آ گیا۔ جب چاہنے والا امام کی خدمت میں آیا تو امام نے کہا کہ مجھے ایک راز کی بات معلوم ہے، وہ اللہ نے جبریل سے رسول کو سنائی تھی، رسول نے علی کو، علی نے سیدہ کو، اور پھر میرے بابا کو، اور میرے بابا نے مجھے سنائی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ وہ راز کی بات تجھے سنا دوں، لیکن اس کی ایک شرط ہے، تو اس راز کو راز رکھنا۔ تو اس نے کہا ٹھیک ہے مولا، بتائیے کیا راز کی بات؟ امام نے کہا وہ راز کی بات یہ ہے۔ توجہ نہیں کر رہے آپ؟ پھر اس کے بعد اس چاہنے والے نے اپنے کسی چاہنے والے کو سنایا، اور سفر طے کرتے کرتے 1400 برس کے بعد آج کا یہ دن آ گیا جس میں ہم آپ کے سامنے مجلس پڑھ رہے ہیں۔ تو اب اس مجلس میں ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ہمیں ایک راز کی بات معلوم ہے۔ سلامت رہے۔ ہمیں ایک راز کی بات معلوم ہے، اب وہ راز کی بات ہم آپ کو سنانا چاہتے ہیں، لیکن اس کی شرط ہے کہ اس راز کو آپ راز رکھیے گا۔ اور یوں ہوتے ہوتے یہ راز قیامت کے دن تک پہنچ جائے گا، کسی کو یہ نہیں معلوم کہ وہ راز کی بات کیا ہے، کیونکہ وہ راز کی بات ہے۔ یہ صرف انہی کو معلوم ہے جو رازدار لوگ ہیں کہ آخر وہ راز کی بات کیا ہے۔ ویسی ہی ہے وہ راز کی بات کا چھپا لیا جائے اسے۔ سلمان کی عقل نے کہا نہیں، اسے تو چھپانا چاہیے۔ رسول اکرم نے کہا نہیں، اسے چھپانا چاہیے۔ اسی لیے بیان فرمایا رسول نے کہ یا علی، اگر مجھے خوف نہ ہوتا کہ لوگ تیرے بارے میں وہی کہتے جو عیسیٰ کے تعلق سے کہتے ہیں، تو میں تیرے فضائل لوگوں کو بتا دیتا کہ تو کیا ہے، لیکن میں یہ بتا نہیں رہا ہوں کیونکہ مجھے ڈر ہے کہ انسان اپنی کمزرفی کی وجہ سے تجھے عیسیٰ کے بارے میں جو کہا گیا وہی کہیں، لہٰذا میں نہیں بتا رہا ہوں۔ یہ کہہ کر رسول نے چھپایا، سلمان نے چھپایا، ائمہ نے چھپایا، مومنین نے چھپایا، چاہنے والوں نے چھپایا، متقین نے چھپایا، سب نے چھپائے تو فضائل کا یہ عالم ہے۔ بھائی سب نے چھپایا تو فضائل کا یہ عالم ہے، اگر کوئی کھل کر بتا دیتا تو فضائل کا کیا عالم ہوتا، کیونکہ علی کی ہستی ہے اللہ کا خزانہ، جس سے بادشاہ کا وقار باقی رہتا ہے وہ خزانہ۔ سلمان نے کہا بھائی اب اسے چھپانا ہے، بتائیں گے تو نہیں۔
تو کنویں میں سر ڈالا، فضائل شروع کی، درخت کے سامنے کھڑے ہو گئے، فضائل شروع کی، پہاڑوں کے سامنے کھڑے ہو گئے، فضائل شروع کی۔ اب آتے جاتے کسی نے دیکھا کہ یہ سلمان اکیلے کھڑے ہوئے کس سے باتیں کر رہے ہیں، آپس میں اپنے آپ میں بول رہا ہے۔ لوگوں نے کہا بھئی یہ تو کوئی دیوانہ معلوم ہوتا ہے، یعنی جب تک کہ الفت علی میں دیوانگی کا الزام نہ لگ جائے تو محبت ثابت نہیں ہوتی۔ اثر اس کے فضائل کا یہ ہوگا کہ وہ دیوانہ ہو جائے گا، کیونکہ بشر کا اتنا ظرف اور علی کی فضیلت کہاں اٹھا سکتا ہے، جب اٹھانے کی کوشش کرے گا دیوانہ ہو جائے گا۔ لازمی ہے اس کی محبت کے اثر میں دیوانہ ہونا، ایسا دیوانہ جس کی دیوانگی پر بہلول کو رشک آئے گا، ویسی دیوانگی طاری ہوتی ہے۔ لوگوں نے کہا یہ تو عجیب حرکت کرتے ہیں سلمان، اور ہم نے رسول سے ان کی تعریف میں حدیث بھی سنی، رسول جسے دانا کہتے ہیں ویسی کوئی حرکت کر رہا ہے۔ اب سلمان نے کہا بھئی اب الزام کی پرواہ کون کرے، بہرحال فضائل کو زمین میں چھپا دیا۔ زمین کی اس وسعت نے اسے قبول کیا، کیونکہ زمین تراب ہے، اسی لیے اس میں وہ ظرف پایا گیا اور اس نے فضائل کو اپنے میں دبا لیا، اور اب خاموش بیٹھی ہوئی ہے۔ لیکن کب تک خاموش بیٹھے گی، کب تک اس خزانے کو چھپایا جائے گا؟ اسی لیے امام نے فرمایا وہ جب آئے گا تو زمین دیکھے گی کہ آ گیا اب وہ سینہ، کہ جو سینہ جس کے حوالے میں یہ فضائل کر سکتی ہوں، یہ کہہ کر امام کے سامنے زمین علی کے فضائل کو پڑھنے لگے گی، اور دیکھتے ہی دیکھتے اس کے ظہور کے بعد اس کے سامنے فضائل علی رکھے جائیں گے، یعنی ہمیں یہ پتا چلا کہ اللہ اس کا استقبال فضائل علی سے کرے گا۔ یعنی اللہ اس کا استقبال فضائل علی سے کرے گا۔ زمین انتظار کر رہی ہے کہ کب وہ ذاکر بن جائے، کب اس کے سامنے وہ دروازہ کھلے اور وہ ذکر کی منزل پہ پہنچے۔ جب اللہ اس کا استقبال فضائل علی سے کرے گا تو اس آنے والے کی یہ سنت ہوگی کہ وہ بھی صرف انہی لوگوں کا استقبال کرے گا جو فضائل علی لے کر آ رہے ہوں، اور جس کے پاس علی کی فضیلتیں نہیں ہوں گی ان لوگوں کا اس کی بارگاہ میں استقبال نہیں کیا جائے گا۔ توجہ نا، مولا فرماتے ہیں وہ جب آئے گا زمین اپنے خزانے اس کے سامنے رکھ دے گی۔ اسی وجہ سے اسے جن ناموں میں سے یاد کیا گیا، ایک نام ہے الماء، ایک نام ہے الماء۔ ماء یعنی پانی، پانی کو ماء کہتے ہیں۔ امام کو پانی سے نسبت دے کر یاد کیا گیا، کیونکہ پانی کی یہ خاصیت ہوتی ہے کہ اس کے برسنے سے پہلے زمین مردہ رہتی ہے، اور جب پانی برس جاتا ہے تو زمین میں جان آتی ہے، اسی لیے اسے پانی کہا گیا۔ بارش سے پہلے آپ زمین کا حال دیکھیے اور بارش کے بعد زمین کا حال دیکھیے، بارش کی وجہ سے زمین زندہ ہو جاتی ہے۔ حیات زمین کا ذمہ دار پانی ہوتا ہے۔ اس کے آنے سے زمین علی کے فضائل پڑھنے لگے، اور علی کے فضائل کے پڑھنے کو زمین کی زندگی قرار دیا جائے گا، کیونکہ یہ زندگی کا اثر اس کے آنے تک رکا ہوا ہے، اسی لیے اسے پانی کہا گیا۔
مطلب رول یہ نکلا کہ خدا کے نزدیک زندہ وہی ہے جو فضائل علی پڑھ رہا ہے، زندہ وہی ہے جو فضائل علی سن رہا ہے، زندہ وہی ہے جو فضائل علی پر غور کر رہا ہے۔ اس کی زندگی، جس کی زندگی علی کی فضیلتوں سے خالی ہے، اللہ کے نزدیک وہ مر چکا ہے۔ اسی لیے مجلس حسین عزاداروں کی زندگی کے اعلان کو کہتے ہیں، جہاں وہ علی کا ذکر کر کے اپنے زندہ ہونے کی دلیل دے رہے۔ الماء یعنی پانی کہ جو اگر برس جائے تو زمین میں زندگی پیدا ہوتی۔ قرآن مجید نے ارشاد فرمایا کہ قل ارأیتم ان اصبح ماؤکم غورا فمن یأتیکم بماء معین، کہ تم اس بات کو غور کر کے بتاؤ کہ اگر یہ پانی کسی دن غائب ہو جائے تو کون ہے جو تمہارے لیے پانی کا انتظام کر سکتا ہے۔ اس آیت کے تعلق سے امام کی خدمت میں سوال ہوا تو امام نے کہا اس ماء سے مراد ہمارا وہ آخری فرزند ہے جس کے آنے سے زمین میں دوبارہ زندگی پیدا ہو جائے گی۔ صلوات بارگاہ الہی میں سمٹ کر تھوڑی سی جہاں اگر بنا لے مومنین تو بہت بہتر ہوگا۔ ایک بلند ترین صلوات ہے۔ باواز بلند صلوات اور پڑھ دے۔ تو جنا یعنی ماں کو حیات کا ذمہ دار قرار دیا گیا۔ پانی ہے تو زندگی ہے، اس کے وجود کو پانی قرار دیا گیا۔ وہ آئے گا تو زندگی پھیلے گی، جو اس سے جڑے گا وہ زندہ ہوگا، جو اس کا انتظار نہیں کر رہا وہ مر گیا ہے۔ زندگی کے اللہ نے دو پیمانے بتا دیے، یا فضیلت علی پڑھتے رہنا یا اس کا انتظار کرتے رہنا۔ جو نہ فضائل علی پڑھ رہا ہے اور جو نہ اس کا انتظار کر رہا ہے، اللہ نے کہا مر چکا ہے، اس کی کوئی حیات نہیں۔ مولا سے ایک شخص نے پوچھا کہ کیونکہ وہ پانی تو بے مزہ ہوتا ہے، ایک نے پوچھا کر علی سے علی یہ بتائیے پانی کا مزہ کیا ہے؟ تو علی نے کیا خوب قیامت خیز جواب دیا، جبکہ اس کا کوئی مزہ نہیں ہوتا۔ مولا فرماتے ہیں پانی کا ذائقہ حیات ہے۔ سلامت۔ پانی کا ذائقہ حیات ہے، یعنی پانی کا مزہ زندگی کا مزہ ہے۔ اسی لیے اللہ نے ہر زندہ شے کو پانی سے خلق کیا ہے۔ جس میں کوئی مزہ ہی نہیں پایا جاتا، علی نے کہا حیات کا مزہ پانی میں پایا جاتا ہے۔ اب جب اس کے وجود کو پانی کہہ کر پکارا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا وجود حیات ہے۔ جو اپنی زبان پر اس کا نام لے رہا ہے وہ ذائقہ حیات چکھ رہا ہے۔ نہیں توجہ نہیں کی آپ نے؟ جس کی زبان پر اس کا نام ہے اسے ذائقۃ الموت سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ جس کی زبان پر اس کا نام ہے اسے ذائقۃ الموت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلکہ جس کی زبان پر اس کا تعلق ہے ان کی زبان پر ذائقۃ الحیات ہے، یعنی ان کی موت جو قرآن مجید نے جس کے لیے کہا کہ ہر نفس کو موت کا ذائقہ چکھنا ہے، تو جب اس کا نام لینے والوں پر موت طاری ہوگی تو اس موت کا ذائقہ حیات کا ہوگا، اور اس دن اس کا چاہنے والا انتظار کرنے والا کہے گا کہ ہاں آج سے میری حیات کا آغاز ہو رہا ہے، کیونکہ اس کے وجود کے بغیر یہ جینا کون سا جینا ہے؟
یہ کوئی زندگی ہے، یہ کوئی حیات ہے کہ جب زمانے کا امام پردہ غیب میں ہو؟ کہ پھر حیات و زندگی کیا ہے؟ کہ حیات و زندگی اس وقت ہے جب وہ آ جائے گا۔ اسی لیے ان کی الفت لے کر جو اس دنیا سے گزرتا ہے وہاں سے تو حیات شروع ہوتی ہے۔ وہ کہے گا پہلا دن، اپنی زندگی کا پہلا دن جب وہ جنت میں داخل ہوگا، اس سے پہلے تو وہ قید خانے میں، قید خانے کی اسے حیات شمار نہیں کر رہا۔ حیات آیت نے ارشاد فرمایا، دیکھیں توجہ رہے، یہ آیت لوگ سائنس بھی بہت یوز کرتی ہے، کیونکہ جب وہ دوسرے پلانٹس پر جاتے ہیں یہ دیکھنے کے لیے کہ وہاں زندگی ہے یا نہیں، تو ان کا بنیادی رول ہے وہ پہلے وہاں پانی تلاش کرتے ہیں۔ پانی اگر ہوگا تو حیات ہوگی، کیونکہ زمین پہ پانی ہے اسی لیے حیات ہے۔ ارشاد ہوا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اولم یر الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا ففتقناہما وجعلنا من الماء کل شیء حی افلا یؤمنون۔ ہم نے ہر زندہ چیز کو پانی سے خلق کیا ہے، کیا یہ لوگ یہ ساری حقیقت دیکھنے کے بعد بھی ایمان نہیں لاتے؟ قرآن نے اعلان کیا حیات ہے اگر تو پانی کی دلیل ہے، اگر پانی نہیں تو حیات نہیں۔ لہذا پلانٹس پر جانے سے پہلے دور سے دیکھ لو کہ پانی دکھ رہا ہے کہ نہیں، پانی ہے تو وہاں جاؤ، وہاں حیات ملے گی، ہے نا؟ توجہ، جعلنا من الماء کل شیء حی، ہر حی شے کو ہم نے پانی سے خلق کیا۔ واقعہ ہے آپ کی خدمت میں عرض کیا، لیکن یہ اس کا دوسرا پہلو کہ جناب زکریا نے یہ دعا کی، پروردگار تو مجھے بیٹا عطا فرما۔ کیوں دعا کی زکریا نے؟ زکریا نے اسی دعا کی کیونکہ اللہ نے کاف ہا یا عین صاد کے ذریعے سے، حروف مقطعات کے ذریعے سے زکریا کو کربلا کا واقعہ سنایا۔ ہم نے کتابیں پڑھی، مختل پڑھا، تاریخ پڑھی، پیڑھی در پیڑھی باتیں ہوتے ہوئے یہاں آئی، سب کچھ سنا، اتنا جمع کیا، یہ ہماری نظر میں ایک واقعہ آیا۔ خدا نے بس کہا کاف ہا یا عین صاد، اور کربلا کی پوری تفصیل زکریا کو سنا دی۔ اس تفصیل کو سننے کے بعد زکریا نے رونا شروع کیا، اور جب خدا مصائب سنا رہا تھا، ہے نا، یعنی خدا وند عالم ذاکر بن گیا، اور حسین کا ذکر نبی کو سنا رہا ہے، کیسا اثر نہیں ہوا ہوگا؟ اس اثر کے عوض جب شہادت جناب علی اکبر بیان ہوئی تو زکریا رونے لگے، لیکن رونے کے بعد انہوں نے محسوس کیا کہ میں ٹھیک سے رو نہیں پا رہا ہوں، تو انہوں نے اللہ سے دعا کی کہ خدایا مجھے گریہ حسین کی خاطر تیری بارگاہ میں ایک دعا کر رہا ہوں، اسے قبول فرما، کہ تو مجھے ایک بیٹا عطا فرما جو میری زندگی میں قتل ہو جائے، اور میں باپ ہونے کی روح سے محسوس کروں کہ بیٹے کا قتل ہو جانا کیسا ہوتا ہے، اور پھر اس کے بعد میں حسین پر روؤں کہ حسین کا کیا حال ہوا ہوگا جو علی اکبر کی شہادت ہوئی۔ بھئی علت واضح ہو گئی، یہ ریزن تھا جس کی وجہ سے زکریا نے دعا کی۔ تو خدا نے کہا ٹھیک ہے، ہم تمہیں بیٹا عطا کرتے ہیں زکریا، لیکن یاد رہے کہ جب ہم تمہیں بیٹا دیں گے تو اس بیٹے کا نام بھی ہم رکھیں گے۔ تو کہا ٹھیک ہے پروردگار، بیٹا ہوا، کہا نام ہم رکھ رہے ہیں یاحیہ۔ کہا یاحیہ کا مطلب کیا ہوا؟ یاحیہ نام بنا حی سے، اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم، اس حی سے یاحیہ کا نام رکھا گیا۔ حی کے معنی ہے جو ہمیشہ زندہ رہتا ہے، جو ہمیشہ باحیات رہتا ہے، کیونکہ خدا کو موت نہیں ہے اسی لیے اسے حی کہہ کر پکارتے ہیں کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا۔ اور اس حی سے اللہ نے نام رکھا یاحیہ،
جبکہ دعا یہ کی گئی تھی کہ مجھے ایک ایسا بیٹا ہو جو میری زندگی میں قتل ہو جائے. تو جہاں میری زندگی میں دعا یہ کی گئی اور خدا نے کہا ہم بیٹا دیں گے, نام ہم رکھیں گے, نام ہے یحییٰ, جس کے معنی ہے ہمیشہ زندہ رہنے والے کے. کہا بھائی جو باپ کی زندگی میں قتل ہو رہا ہے آخر وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا کیسے ہو سکتا ہے؟ کیونکہ یحییٰ کی شرکت ذکر حسین میں ہو چکی تھی. اسی لیے اللہ نے کہا کہ یحییٰ کے اگر قتل بھی ہو جائے تب بھی وہ ہماری نظر میں ہمیشہ زندہ رہنے والا ہے. توجہ ہے نا؟ یعنی اللہ نے حسین کے نام کو الماں قرار دیا اور یحییٰ کو حی اسی لیے کہہ دیا کیونکہ یحییٰ ماں سے جڑ گئے. اگر الماں نہیں ہوتا تو پھر یحییٰ کبھی یحییٰ نہیں ہوتے. صلوات بارگاہ الہی میں کہ ہم نے پانی کے ذریعے سے, الماء کے ذریعے سے ہر زندہ کو خلق کیا ہے. جتنے بھی یحییٰ ہیں وہ سب الماء کی وجہ سے یحییٰ ہیں. یعنی ہمارے سامنے یہ دلیل ثابت ہو گئی کہ جو حسین پر ماتم کرتے کرتے روتے روتے مر جائے گا اللہ اسے رتبہ یحییٰ عطا کرے گا کہ وہ ہمیشہ زندہ رہنے والا. جعلنا من الماء کل شیء حی, یعنی اب جو اپنی زندگی میں الماء کا انتظار کر رہا ہے وہ حی کی مانند ہو گیا کہ منتظر کو کبھی موت نہیں آنے والی. افضل عبادت قرار دیا. مولا فرماتے ہیں اس کے آنے کی کیفیت یہ ہوگی. پوچھا اس نے یہ بتائیے یا علی کہ وہ کون ہے؟ علی نے کہا اس کے ہزاروں نام ہیں, جن ناموں میں سے ایک ہے منتظر. کہا وہ کون ہے؟ کہا جس کا انتظار کیا جائے. تو اب ہم فکر میں پڑ گئے کہ بھئی آخر کیا چیز ہے یہ انتظار؟ کس شے کو کہتے ہیں انتظار؟ تو اب آپ یہ دیکھیے کہ اس اجلت سے بھری ہوئی دنیا میں جہاں ہر چیز تیز ہونے کی وجہ سے انسان جلد بازی کا عادی ہو گیا, حالانکہ 50 سہولتیں ہوں لیکن ٹیکنالوجی کے نام پر ہم جلد باز ہو گئے. جو چیز 1 مہینے میں ہوا کرتی تھی ہم اسے 1 دن میں چاہ رہے ہیں. یعنی مزاج میں جلد بازی پیدا ہو گئی. ایسے جلد بازی سے بھرے ہوئے زمانے میں آپ کو ایک شخص ایسا ملے گا جس کے خون میں آج بھی انتظار دوڑ رہا ہے. کہا بھئی وہ شخص کون ہے؟ وہ ہے ایک کسان. نہیں توجہ نہیں کر رہے. اس اجلت سے بھری ہوئی دنیا میں جلد بازی کے گرفتار ہو چکے مزاج میں کسان آج بھی منتظر ہے نا. کیونکہ جب بینز کو بو دیا, مٹی کے حوالے بینز کو کر دیا اور وہاں سے شروع ہوا کسان کا انتظار. کہا بھئی ساری دنیا بھاگ رہی ہے, ایک کے پیچھے ایک کون بھاگ رہا ہے, کہاں سے کہاں جا رہا ہے, لیکن آپ ہے آج بھی منتظر. اور کتنے اطمینان سے کسان اپنی زندگی گزار لیتا ہے. کہ یہ بتائیے آخر ایسی اجلت سے بھری ہوئی دنیا میں کون ہے وہ جس نے آپ کو آج بھی
انتظار پر باقی رکھا ہے؟ تو کسان جواب دے گا کیونکہ ہمارا رشتہ مٹی سے جڑا ہوا ہے، اسی لیے ہمارے خون میں انتظار پایا جاتا ہے۔ جب تراب سے رشتہ منتظر بنا دیتی ہے تو جس کا ابو تراب سے رشتہ ہوگا وہ منتظر کیسے نہیں ہو سکتا؟ بیٹے کے توجہ رہے، یعنی کیا کہنے اس رشتے کے۔ آپ اگر کبھی کسی کھیت میں چلے جائیں اور اگر کسی کسان کو غور سے دیکھیں تو آپ کو دکھائی دے گا کہ ایک کسان مٹی سے باتیں کرتا ہے، مٹی سے محبت ہوتی ہے، یہ اپنی محبت کا اظہار مٹی پر کرتا ہے، مٹی اپنی محبت کا اظہار اس پر کرتی ہے، دونوں کی محفلیں گھنٹوں تک سجی ہوئی رہتی ہے۔ ایک کسان کا اور مٹی کا ایسا رشتہ ہوتا ہے، اتنی زیادہ شدید محبت کہ کسان ہر چیز کے جانے کو برداشت کر سکتا ہے لیکن اس مٹی کے جانے کو برداشت نہیں کرتا، کیونکہ مٹی سے ایسا قریب ترین رشتہ ہے کہ اس رشتے نے اس کے نفس میں انتظار کو پیدا کر دیا۔ یعنی ہمارے سامنے یہ دلیل قائم ہو گئی کہ جو بھی اپنے وجود میں انتظار پیدا کرنا چاہتا ہے اسے یہ چاہیے کہ وہ اپنا رشتہ مٹی سے جوڑ لے، انتظار کا اہل بنا دیا اس مٹی نے۔ اور اس مٹی میں یہ صلاحیت انتظار کہاں سے آئی؟ کب اس مٹی میں یہ صلاحیت انتظار اس کے باپ نے رکھ دی ہے۔ ابو تراب کی وجہ سے تراب منتظر، تراب کی وجہ سے ہم منتظر۔ اس کی زندگی کا یہ پہلو کہ اس نے ایک بینج کو اٹھایا اور مٹی کو کھودنے کے بعد جب بینج کو اس کے حوالے کر دیا اور اوپر سے مٹی ڈال دی، شروع ہوا کسان کا انتظار۔ اور اب کسان کی نظریں دو جگہ دیکھتی ہے، ایک زمین کی طرف، دوسرے آسمان کی جانب۔ کسان کی آنکھیں دیکھتی ہے زمین میں کہ جو میں نے محنت کی ہے، جو میں نے جستجو کی ہے، اس کا پھل نکل رہا ہے یا نہیں، اور دیکھتی ہے آسمان کی جانب کہ میری محنت کے پھل کا وسیلہ آ رہا ہے یا نہیں۔ یعنی کسان کا رشتہ دو چیزوں سے جڑا ہوا ہوتا ہے، ایک مٹی ہوتی ہے، دوسرا پانی ہوتا ہے، اور وہ ڈھونڈتا رہتا ہے کہ بھئی آسمان میں کب آئیں گے وہ بادل جو اپنے وجود میں بہت سارا پانی لے کر آئیں، اور اس مقام پر جہاں میں نے بینج بویا ہے وہ بادل وہاں آ کر تھم جائے اور وہاں سے شروع ہوگی جو برسات، تو مجھے میری محنت کا پھل ملنے والا ہوگا۔ تو جب آ کر وہ بادل وہاں ٹھہر کر برستا ہے اور اس بارش کے بعد زمین سے دانے نکل کر باہر آتے ہیں، تب زمین کا رب ہونا ثابت ہو جاتا ہے۔ بھئی رب کسے کہتے ہیں؟ رب اسے کہتے ہیں جو کسی کو پال پوس کر بڑا کرے، جو کسی کی نشو و نما کا اگر ذمہ دار ہو تو اسے رب کہا جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ نے کہا تمہارے ماں باپ تمہارے رب ہوتے ہیں، کیونکہ وہ تمہیں پال پوس کر بڑا کرتے ہیں۔ لیکن نہ ماں باپ کی زندگی رہے گی نہ ہماری زندگی رہے گی جب تک کہ زمین سب کو پال پوس کر بڑا نہ کرے۔ یعنی ان کے رب ہونے کے سامنے زمین کا رب ہونا زیادہ بڑا ہے۔ جتنی بڑی رب زمین ہے اتنے بڑے رب ماں باپ نہیں ہیں، کیونکہ ماں باپ اپنے صرف 2 بچوں کو پال رہے ہیں، لیکن زمین ہے جو پوری آبادی کو پال رہی ہے۔ زمین کا یہ رب ہونا ثابت نہیں ہوگا اس وقت تک جب تک کہ آسمان سے پانی نہ نازل ہو جائے۔ نہیں توجہ نہیں کی آپ نے؟ یعنی پانی کا نزول زمین کے رب ہونے کو ثابت کر دیتا ہے۔
اور کسان جو انتظار کر رہا تھا وہ اب اپنے انتظار کو تمام کرتا ہے کہ ہاں میرا پھل بھی مجھے مل گیا اور میری جو پرورش ہونے والی ہے اس کا سامان مجھے مل گیا اور یہ میرا جو رب ہے وہ ثابت ہو گیا. یہ ہے کسان کی زندگی اور مٹی کے رب ہونے کی بات. اور اب جب مومن کی سوان حیات کا تذکرہ ہوگا تو اب مومن بھی آسمان کی جانب نگاہ رکھے ہوئے دیکھ رہا ہے کہ کب آئے گا الماء. جس کے آنے کے بعد جب معرفت کی برداشت ہوگی، جب معرفت کی بارش ہوگی تو اس بارش کا نتیجہ یہ ہوگا کہ ان بادلوں نے تراب کو رب ثابت کیا. الماء کے آنے کے بعد عرفان و فضائل کی برسات سے ابو تراب کی ربوبیت کو ثابت کیا جائے گا. یعنی وہ لوگ جو اس سوال پر اعتراض کریں گے ان کے لیے وہ دلیل قائم کرے گا. کا یہ رشتہ بن گیا. پروردگار عالم نے بھی ایسے ہی کسی کے خون میں انتظار کو پیدا کرنا چاہا اور اپنے نبی کو بھیجا جن کا نام تھا نوح. نوح اس زمین پر آئے، تبلیغ شروع کی. لوگ نوح کا انکار کرتے رہے. اتنا انکار کہ بے انتہا صابر نبی ایک مقام پر آ کر کہنے لگا پروردگار یہ اب ایمان نہیں لائیں گے، لہذا ان کے کفر کی وجہ سے تو ان پر عذاب نازل فرما. یہ نوح کی دعا کہا پروردگار نے کہ ٹھیک ہے عذاب آئے گا، ہم سب کو برسات سے غرق کر دیں گے، بارش کے ذریعے سے پوری زمین کو ہم ڈبا دیں گے. لیکن جب زمین ڈوب رہی ہے تو بچنے والوں کو بچنے کا سامان بھی تو، لہذا آپ بچنے کا سامان مہیا کیجیے، ایک کشتی بنائیے جو نجات کی ضامن ہوگی اور اس کے بعد عذاب آئے گا. یہ باتیں ہوئی. نوح نے کہا ٹھیک ہے پروردگار کشتی بناتے ہیں. جبریل نازل ہوئے 5 کھجور کی گٹلیاں لے کر اور کہا یہ لیجئے نوح خدا کی بارگاہ سے آپ کو یہ گٹلیاں بھیجی گئی ہے. کہا ہم کیا کریں؟ کہا آپ انہیں زمین میں بوئیے اور جب آپ ان گٹلیوں کو مٹی کے حوالے کریں گے شروع ہوگا آپ کا انتظار. اور اس سے 5 درخت نکل کر باہر آئیں گے، پھر اس میں اور کھجور لگیں گے، پھر ان کی گٹلیاں ہوگی، پھر انہیں آپ زمین میں بوئیے، پھر اس سے اور درخت نکل کر آئیں گے، پھر ان کی گٹلیاں ہوگی، پھر انہیں آپ زمین میں بوئیے. پھر اس طرح جب بہت سارے درخت ہو جائیں گے تب پھر ان درختوں کی لکڑی سے آپ کشتی بنائیے کیونکہ عذاب آنے والا ہے. اور یعنی نوح امت پہ آنے والے عذاب کا انتظار نہیں کر رہے تھے بلکہ نوح انتظار کر رہے تھے جب وہ عذاب آئے گا تو بچانے کا سامان پہلے آ جائے. یعنی طوفان نوح کا انتظار نہیں کیا جاتا بلکہ کشتی نجات کا انتظار کیا جاتا ہے. ایسے ہی حکم پر عمل ہوا اور کشتی نجات آہستہ 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 دیکھتے 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 بننے لگی. ایک روز آیا جب نجات کی کشتی بن چکی تھی. نوح نے کہا پروردگار میرا انتظار تمام ہوا، کشتی بن چکی ہے، اب تو اپنی طرف سے عذاب بھیج دے، اب پورے زمین کو جو ڈبا دے ویسا عذاب. لیکن نوح کے لیے نجات کا سامان تیار تھا. اور جو ہے نا احادیث اور اوصاف جب بیان ہو رہے تھے تو اس وقت امام نے یہ بتایا کہ جس کا انتظار پوری دنیا کر رہی ہے وہ منتظر
اپنے سے پہلے گزرے ہوئے انبیاء کے سے مماثلت رکھتا ہے، جن میں اس کی کچھ چیزیں نوح سے ملتی ہے۔ توجہ ہے؟ کہا لہذا تم نوح کی معرفت حاصل کرو تاکہ تمہیں اس کی معرفت حاصل ہو، یعنی اس ایک کے عرفان کے خاطر ہمیں 1,24,000 کا عارف ہونا ہوگا، تب جا کر اس کا عرفان کسی کو کچھ حاصل ہوگا۔ جن میں سے ایک دلیل یہ بنی کہ اللہ نے نوح کو 2,500 برس کی زندگی عطا کی تھی۔ اب اگر کسی اس زمانے میں کوئی یہ سوال پوچھے کہ کیسے کوئی 1100 برس سے پردے میں باقی رہ سکتا ہے، تو کہا اللہ نے اس سے پہلے ایک مثال رکھ دی ہے کہ جب نوح کو 2,500 برس دے سکتا ہے تو پھر 1100 سال پر کیا سوال اٹھائے جا سکتے۔ نوح نے نوحہ کیا، نوح نے گریہ کیا، جس کی وجہ سے ان کا نام نوح رکھا گیا، اور اس نے گریہ کیا جس کے گریے کا نام دعائے ندبہ رکھا گیا۔ نوح کا گریہ امت کی خاطر تھا، اس کا گریہ کربلا پر تھا، اسی لیے فرق اور یہ امتیاز ملا کہ جو امت پر رو رہا تھا وہ صرف نوح ہے، لیکن جو آنسو غم حسین میں بہہ جائیں گے وہ ندبہ ہے۔ تیسری چیز، وہ نوح نے کشتی نجات بنائی تھی، اس کا وجود امت کے لیے کشتی نجات ہوگا۔ دیکھیے یہ نتیجہ دے رہے ہیں آپ کی خدمت میں، بہت زیادہ اس زمانے کے اعتبار سے ضروری ہے۔ اس نتیجے پر مجلس تمام کریں گے۔ نتیجہ کیا ہے کہ نوح نے کشتی بنائی، طوفان آنا شروع ہوا، اب جو بارش تیزی سے ہونے لگی، دیکھتے ہی دیکھتے زمین کو ڈبو دیا۔ جو کوئی تھا وہ دوڑ دوڑ کر کشتی کی طرف چلا، جو کشتی میں تھا وہ باقی رہ گیا۔ سب گئے، نوح کا بیٹا باہر رک گیا۔ اس نے کہا میں پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا اور طوفان سے بچ جاؤں گا۔ نوح نے کہا نہیں ہو سکتا، تجھے کشتی میں آنا ہوگا۔ اب یہ جو بات چیت ہوتی رہی، بار بار انہوں نے اصرار کیا، تو اللہ نے کہا نوح بے چین نہ ہو، تمہارا بیٹا نہیں ہے، یہ تمہارا بیٹا نہیں ہے، جبکہ وہ تھا نوح کا بیٹا۔ لیکن قرآن نے کہا کیوں کہ کشتی میں نہیں آیا، اسی لیے تمہارا بیٹا نہیں ہے۔ توجہ، یعنی تھا بیٹا، کشتی میں نہیں آنے کی وجہ سے خدا نے اسے نسل سے باہر کر دیا۔ کوئی تو سبق ہوگا اس واقعے میں ہمارے لیے رکھا ہوا، سوائے اس واقعے کے دوہرا دینے سے ہٹ کر ہوگا نا کچھ۔ اگر اللہ نے قرآن میں نوح کا ذکر کیا تو وہ صرف اسی لیے تھوڑی نہیں کہ ہمیں قصہ سنانا چاہتا تھا۔ مولا فرماتے ہیں کہ اس کتاب میں بیان کیے ہوئے گئے واقعات آنے والی امتوں کے لیے عبرت ہے، کہ وہ صرف وقت کے گزارنے کے لیے واقعہ نہ پڑھے، بلکہ اس واقعے میں پائی جانے والی اس حقیقت کو پہچان کر وہ حاصل کر لے اور خود بھی نجات کی طرف چلے جائے۔ تو جن میں سے ایک واقعہ ہے ہزاروں برس پرانا نوح کا واقعہ، آج ہے ہم، اور ہم پڑھ رہے ہیں آج بیٹھ کر کہ بھئی نوح کے واقعے کے لیے قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ اگر اس زمانے میں ان کا بیٹا جو داخل نہیں ہوا تو وہ اہلیت سے باہر ہو گیا، کیونکہ کشتی میں نہیں ہے۔ یعنی بیٹے ہونے سے کچھ نہیں ہوتا، کشتی میں ہونا ضروری ہوگا۔ نوح کرنے سے کچھ نہیں ہوتا، بلکہ کشتی میں ہونا ضروری ہے۔
کشتی میں نہیں ہے تو اہلیت سے باہر ہے۔ نوح کے اس واقعے میں ہزاروں برس بعد آنے والا یہ زمانہ بھی چھپا ہوا تھا کہ جس زمانے میں اگر کوئی یہ سمجھ رہا ہے کہ ہم نام لے کر گزر جائیں گے، عذاب ہم پر نہیں آئے گا، تو ایسا نہیں ہونے والا ہے، بلکہ جیسے ہی کشتی نجات کا ظہور ہوگا تو سب کے لیے ضروری ہے کہ آپ کا ہوں کہنے سے بہتر یہ ہے کہ کشتی میں جا کر سوار ہو جائے۔ بھئی ہے نا بات؟ اگر اس کشتی میں سوار نہیں ہو رہا تو پھر اس کا اہلیت کا جتانا بیکار ہو جائے۔ اہل نہیں ہے تو نجات نہیں۔ خداوند دو عالم نے یہ واقعات اور یہ ساری چیزوں کا ذکر کیا تاکہ ان کے ذریعے سے شوق امام وقت پیدا ہو اور ان کا انتظار۔ پروردگار عالم جو اپنے دین کی بقا کا منتظر تھا، ایک مرتبہ مدینے سے کشتی نجات چلی، اور جو زمین وہ سرزمین جہاں اس کشتی کو اپنی منزل منتہا پر پہنچنا ہے، اس زمین کا نام کربلا ہے۔ یہ سفر چل رہا تھا کہ اس واقعے سے جڑتی ہوئی نسبت دے کر ایک باپ نے اپنی اولاد کو کشتی نجات میں سوار کر دیا، اور وہ نام ہے اون محمد۔ مدینے سے کاروان چلا، کربلا کو یہ کاروان پہنچنا ہے، اور جب راستے میں حسین آگے بڑھ رہے تھے تو ایک مرتبہ وہاں جناب عبداللہ پہنچے۔ آپ کی آمد کی خبر حسین کے قافلے میں گئی۔ جو ہی شہزادی زینب کو یہ معلوم ہوا کہ عبداللہ آئے ہیں، تو ایک مرتبہ آنے کے بعد اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتے، زینب نے اپنی طرف سے کہا کہ عبداللہ میں حسین کے بغیر نہیں رہ سکتی، اگر آپ مجھے لینے کے لیے آئے ہیں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ یہاں سے زینب زندہ نہیں جا سکتی، میری حیات میری سانس نام حسین سے جڑی ہوئی ہے۔ عبداللہ نے ایک مرتبہ کہا کہ بی بی میں آپ کو لینے کے لیے نہیں آیا ہوں، مرضی خدا کی نسبت سے جو میں کربلا کے میدان میں نہیں رہوں گا تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میری طرف سے میرے بچے حسین پر قربان ہو جائے۔ یہ کہہ کر اون محمد کو زینب کے حوالے کیا۔ اللہ رے مجاہدوں کا وقار اور دبدبا، دیکھیے 8 اور 9 برس کے سن میں کہیں میدان جنگ دیکھا جاتا ہے؟ 8 اور 9 برس کے سن میں جو لشکر پر ٹوٹ پڑے علی کی شجاعت کا مظاہرہ کرتے ہوئے، وہ اون محمد۔ لیکن ان کی شہادت میں جو انفرادیت ہے وہ کیا ہے کہ زینب نے وقار امامت کے خاطر کبھی اپنے بچوں سے الفت و محبت کا اظہار نہیں کیا، اور بیٹے کے دل میں بہت زیادہ خواہش رہتی ہے کہ کبھی ماں محبت سے ہم سے بات کرے، کبھی اپنی ممتا کو جتاتے ہوئے ہم سے بات کرے۔ یہ درد لے کر جو اس دنیا سے رخصت ہوئے وہ شہید ہے اون محمد۔ زینب نے کہا کہ میری ممتا کا احساس کہیں مجھے وقار حسین کے سامنے یہ احساس نہ آنے پائے، لہذا کبھی بھی حسین کی نسبت سے بچوں سے الفت سے بات نہیں کی۔ کہا دیکھو اون محمد،
کل جب صبح ہوگی تو سب سے پہلے اپنی جان کو تم قربان کر دے. یہ خواہش یہ حسرت لیے ہوئے اس دنیا سے گئے، لیکن ممتا کب تک آخر اس چیز کو چھپا کر رکھ دی؟ جب پلٹ کر اون محمد کے لاشے خیمے میں آئے تو ایک مرتبہ ماں کا دل بھر کے آیا اور کہا اے میرے لال اون محمد، تم دونوں نے میری آبرو رکھ لی ہے، حسین کے سامنے مجھے سرخ رو کیا ہے. وہ شہید اون محمد شب عاشور کے حالات لکھے کہ ایک مرتبہ جب حسین سب کے خیموں سے گزر رہے تھے دیکھتے ہوئے کہ کون کیا کر رہا ہے، ایسے میں جب شہزادی کے خیمے سے گزرنے لگے تو دیکھا کہ ماں اپنے سامنے دونوں بچوں کو بٹھا کر ان سے یہ کہہ رہی ہے کہ اون محمد کل شہادت کا روز ہے، میدان جنگ میں جانے میں دیری نہ کرنا، ایسا نہ ہو کہیں کہ تم سے پہلے علی اکبر میدان کو چلے جائے، ایسا نہ ہو کہ تم سے پہلے کبھی قاسم میدان میں چلے جائے. اس وصیت کو اپنے دل میں بٹھا لیا. لیکن جب دوسرا روز نمودار ہوا اور کافی دیر گزری تو ایک مرتبہ زینب نے انہیں بلوا بھیجا اور کہا اون محمد مجھے تمہارے میدان میں جانے کی خبر ابھی تک نہیں ملی، کہ مجھے تمہاری شہادت کی خبر ابھی تک نہیں ملی ہے، کہ ایک ماں ہے اکیلی ایسی کربلا کے میدان میں جو اپنے بچوں کے شہید ہونے کی خبر سننا چاہتی ہے. یہ سارے ممتا کے تقاضے ہیں جو زینب نے حسین کی امامت کے خاطر رکھا. ایک وقت آیا جب دونوں کا ہاتھ تھامے ہوئے حسین کی خدمت میں پہنچی، کہا میرے بھیا اپنی بہن کی طرف سے بھی اس قربانی کو قبول فرما. 8 اور 9 برس کے سن و سال میں حسین کیا کہے، دونوں بچوں کو میدان جنگ کے لیے تیار کیا گیا. جناب قاسم کی شہادت کی روایت آپ نے سنی کہ شہزادہ قاسم کے لیے کوئی زرہ میسر نہیں تھی، کیونکہ 13 برس کے سن والوں کے لیے اتنی چھوٹی زرہ نہیں تھی. اس شہادت کے جملے نے اون محمد کی غربت کا اظہار کیا کہ جب 13 برس والے کے لیے زرہ نہیں تھی تو 8 اور 9 برس والے بچوں کے لیے زرہ کیسے آئے گی. اون محمد بغیر زرہ کے میدان جنگ میں چلے گئے. میمنہ اور میسرہ اون محمد پر ٹوٹنے لگا، قلب لشکر اون محمد پر ٹوٹنے لگا. لڑتے لڑتے ایک بھائی دوسرے کی طرف نگاہ کرتا، دوسرا بھائی اپنے بھائی کی طرف نگاہ کرتا اور اطمینان سے جنگ کرتا رہتا کہ ایک آواز آئی اپنے بھائی کو کہ میری مدد کرنا. اب جو بھائی کی توجہ اپنے بھائی کی جانب ہوئی، لشکر یزید اون محمد پر ٹوٹ پڑا. 3 دن کی بھوک و پیاس میں 8 اور 9 برس کے سن میں جنگ کر رہے تھے. آواز دی مامو جان ہمارا سلام آخر قبول کیجئے. زینب حسین اون محمد کی جانب جانے لگے، دونوں بچوں کو اپنی آغوش میں اٹھایا، اس خواہش سے خیمے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ ایک ملاقات بچوں کی ماں سے ہو جائے. لیکن راستے میں اون محمد نے دم توڑ دیا. خیمے میں 2 ننھے لاشیں حسین لے کر آئے. لاشوں کو رکھ کر آواز دی زینب آؤ اپنے بہادروں کا دیدار کرو. ایک مرتبہ ماں نے اپنی ممتا کو تھام لیا. دونوں بچوں کے لاشوں کے درمیان زینب نے اپنی جبین رکھی اور کہا پالنے والے زینب کی اس قربانی کو قبول کرنا اور حسین کے جان سے اسے صدقے کے طور پر قبول فرما، میرے بھیا کی جان بچ جائے. روز عاشور حسین پر کوئی